الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ رات میں آپ حضرات سے فارغ ہوا تو پھر میری خدمت ہوتی ہے مختلف شعبوں میں، تو میں اپنی خدمت کے لیے چل پھر رہا تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں ایسا۔ ہمارے یہاں ایک بلی ہے، وہ نا ایسے ایک گھات لگائے ایسے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا یہ کسی چیز کی گھات میں ہے، تاک میں ہے، بالکل ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بالکل ایسے ایک جگہ دیکھ۔ میں نے کہا یہاں چوہا ہے یا چھپکلی ہے، کوئی بلا ہے صحیح۔ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کا اپنے شیخ کی محفل میں اتنا دھیان، قرآن میں، تسبیح میں، نماز میں، اعمال میں، ذکر میں اتنا دھیان کہاں سے حاصل کیا، کہاں سے سیکھا؟ کہا بلی سے سیکھا۔ ہاں کیسے؟ کہا بلی گھنٹوں چوہے کے بل کے باہر بیٹھی رہتی ہے اور اپنے آپ کو بالکل جامد ساکت خاموش، سانس بھی پتہ نہیں چلتا، یوں چوہا نکلے اور گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے، گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ تو میں نے سوچا کہ وہ چوہے کی تلاش میں تو گھنٹوں بیٹھ سکتی ہے، دھیان توجہ دے سکتی ہے، اور میں رب کی تلاش میں دھیان توجہ نہ دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ جو دھیان توجہ، استحضار، خشوع خضوع، یہ جو آپ میرے اندر دیکھ رہے ہیں، اصل میں اس کی بنیادی وجہ بلی ہے، اور یہ چیز میں نے بلی سے سیکھی ہے، بلی سے میں نے یہ چیز سیکھی۔ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اور ہمارے اندر کا استحضار نماز میں کیسا ہونا چاہیے، دوران درس کیسا ہونا چاہیے، ہماری نظریں کہاں ہوں، درس کے دوران نظریں جھکی نہیں، بندہ گیا نہیں، بس گیا، نیند میں گیا، خماری میں گیا۔ ان نظروں سے ملتا ہے، آپ کو کیا پتا، نظروں سے نظریں تو ٹکراتی ہیں، کہتے میں نے شادی یہیں کرنی ہے، کہتے نظروں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، زندگی کے فیصلے کر بیٹھتا ہے دیوانہ۔ ان نظروں سے ملتا ہے، ان نظروں سے پاتا ہے، ارے نظریں بھی پلاتی ہیں، جام الفت میں ہمیں زہر دیا کرتے ہیں، غیر کیا یہ کام اپنے کیا کرتے ہیں۔ ان نظروں سے بھی ملتا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء صالحین ہیں، نظروں سے تو پایا، نظروں سے، ان نظروں سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج تھا، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر ہوتی تھی، ادب کی نظر ہوتی تھی، بس نگاہ ہوتی تھی، اور پاتے تھے، اور اگر چہرہ نظر نہ آتا تھا تڑپ جاتے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے۔ ان نظروں سے نور ملتا ہے، ان نظروں سے فیض ملتا ہے، نظروں کے دیکھنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ مثال دوں، کسی زخمی خون میں لت پت بندے کو دیکھ کے، صرف دیکھنے سے کئی بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں،
سچ ہے؟ تو نظروں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. اپنے ہوش خواص کھو بیٹھتے ہیں صرف دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے، کہ ان کو صرف دیکھا ہے، حالانکہ تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، اس کو صرف دیکھا ہے. ہمارے وہ سرجری کا تھا، کو میری ڈیوٹی تھی، ایک کیس آیا کسی ریڑی والا ٹانگے والے کا، اس کا یہ ایسا حادثہ ہوا کہ پنڈلی کا ایک بہت بڑا گوشت کا ٹکڑا ایسے ساتھ لٹک رہا تھا. انہوں نے پہلے تو کپڑے سے باندھا ہوا تھا. حادثہ کچھ تھا، شاید کوئی ایسا ہوگا کہ پولیس والا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا جی اس کی سٹچنگ کرنی ہے، جو بھی ہے اس کا. تو ہمارے پروفیسر تھے سرجری کے، وہ اس کو کہنے لگے آپ باہر چلے جائیں، ہم اس کی ابھی پٹی کھولیں گے، تو آپ کو آپ کا مجرم دے دیتے ہیں، ہم اس کی ذرا وہ کر لیں. کہنے لگے جی میری صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے. تو مجھ سے میرے سر کہنے لگے اس کو تم سنبھالنا، پیشنٹ کو میں سنبھالتا ہوں. اب مجھے سمجھ نہ آئی کہ ہمارے پروفیسر یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. ان کے تجربے تھے. یوں پٹی کھولی اور خون کا فوارہ اور اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہلا تھا. ایسے دیکھتے دیکھتے ایسے ہوا، ایسے پکڑ لیا اور پکڑ کے میں نے لٹا دیا زمین پہ. اب صاحب باوردی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ لیٹے بےہوش ہو گیا وہ، اور ادھر ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس کو سٹچنگ کر رہے، اس کی ڈریسنگ وغیرہ وغیرہ کر، پٹی باندھ. میں نے کہا بابا جی اٹھو، اکھ پٹ لو اور آئی اٹھو. بشارہ شرمندہ ہوا. میں نے کہا تجھے کہا تو تھا باہر چلا جا، پکڑ اپنے مجرم کو، ہاتھ کڑی لگا لے جا. دیکھنے سے زندگی ملتی ہے، دیکھنے سے جوانی ملتی ہے، دیکھنے سے عبرت ملتی ہے، اور دیکھنے سے طاقت ملتی ہے، اور دیکھنے سے ایمان ملتا ہے، اور دیکھنے سے ایمان چھنتا ہے. دیکھنے سے ماں کو دیکھنے سے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور بیٹی کو دیکھنے سے کیا کیفیات پیدا ہوتی ہیں، بہن کو دیکھنے سے کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور بیوی کو دیکھنے سے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں. آپ خود سوچ لیں، بڑا فرق ہے. نظر ہی تو ہوتی ہے. اپنے بیٹے کو دیکھنے سے دل کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں. دیکھنے سے کائنات ملتی ہے، اور دیکھنے سے روح ملتی ہے، اور دیکھنے سے ایمان بنتا بھی ہے، سنورتا بھی ہے، پلتا بھی ہے، پنپتا بھی ہے. ماں باپ کو صرف دیکھنا ہی تو ہے محبت کی نظر سے. مقبول حج عمرے کا ثواب مل گیا. بولو، آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر دیکھ، پھر مل گیا، پھر دیکھ، پھر مل گیا. زمزم کو صرف دیکھنا ہے، ثواب ملتا ہے. کعبہ کو صرف دیکھنا ہے، نیکیاں ملتی ہیں. روضہ اطہر کے گنبد خضرا کو صرف دیکھنا ہے، نیکیاں ملتی ہیں. دیکھنا ہی تو ہے. اور بعض اوقات دیکھنے سے بخشش ہو جاتی ہے. باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، انہیں دیکھتے رہ گئے. زندگی کے دن رات گزرتے گئے، درویش فوت ہو گئے، یہ بھی فوت ہوا. تو کسی نے پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہا کہ میں نے ایک اللہ کے ولی کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا. اللہ کے جب بس گیا، اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ نے کہا تیرے ہے تو کچھ نہیں، پر ایک نیکی تیری ایسی ہے، تو نے میرے دوست کو محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا تھا. اسی وقت ہم نے بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے مہمان خانے جنت میں بھیجتے ہیں، قید خانے جیل میں نہیں بھیجتے. جا تو جنت میں چلا جا. ایک دیکھنے سے، ایک دیکھنے سے. ایک شخص روزانہ آتا تھا. حضرت امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ، اہل بیت کے تاجدار، شاہ سوار، عظیم،
اصل نام تھا علی بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے تھے اور نام علی تھا۔ عرب میں رواج ہے اپنے بیٹے کا نام دادے کے نام پہ رکھتے ہیں اب بھی، تو چونکہ وہ دادا تھے تو آ کے صرف دیکھتا تھا۔ اور امام زین العابدین، آج دیکھنے کا موضوع ہے تو آج دیکھنا نہیں چھوڑنا ہے، آج اگر دیکھنے کا موضوع ہے تو آج دیکھنا نہ چھوڑیے گا۔ تو قدرتی جو ہے نا وہ آ کے دیکھتا تھا، بس ایسے آ کے دیکھتا رہتا تھا، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، بس ایسے دیکھتا رہتا تھا۔ پھر کچھ دیر دیکھتا رہتا تھا اور دیکھتے دیکھتے پھر چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ شیخ نے پوچھا کہ تو آتا ہے، سلام کرتا ہے، کونے میں بیٹھ جاتا ہے، آ کے دیکھتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، تجھے کوئی ضرورت ہے، مستحق ہے؟ کیونکہ یہ شہنشاہ تھے، سخیوں کے شہنشاہ تھے، آل رسول سے بڑا سخی کون ہوگا؟ تو تجھے کوئی ضرورت ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، اللہ نے دیا سب کچھ ہے۔ پھر کیا ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ تجھے کسی سے کام ہے، مجھ سے سفارش کرانی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیوں آتا ہے؟ بڑا عجیب جواب دی، عاشقانہ جواب ہے، عشق والوں کو سمجھ آئے گا۔ آج بتاؤں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آج خود مجھے نیند آ رہی ہے، حد سے زیادہ نیند آ رہی ہے، حالانکہ مجھے صبح نیند نہیں آتی، یعنی درس میں نیند نہیں آتی، مجھے آج نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا ہوں میں آج۔ ابھی میں نے اپنی ٹانگیں دبوائی ہیں، حالانکہ عام میری طبیعت نہیں ہے، اور بندہ عادی بھی نہ بنے دبوانے کا، پھر مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ طبیعت ایسی خراب ہے، طبیعت میری مائل کبھی ایسے تو نہ تھی، جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ اور عجیب جواب دیا، جو کوئی غرض بھی نہیں، کیوں آتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں آپ کے چہرے کے اوپر جو ولایت کا نور ہے اس میں سے حصہ لینے آتا ہوں۔ اور شیخ نے پوچھا پھر تجھے ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہر رکعت میں اللہ کے بولوں کا جو میں بولتا ہوں جواب ملتا ہے، اور میں جب جس کو نماز کی حاضری نہیں حضوری نصیب ہو جائے، غور سے سننا، ہر بول میں اس کو اللہ پاک کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش سے آواز آتی ہے حمدنی عبدی، او فرشتو میرا بندہ میری حمد کر رہا۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہر بول کا جواب آتا ہے، اور یہ جواب کانوں سے سنتا ہے اور صرف یہی سن سکتا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! دیکھنے سے میرا تو سر درد ہوتا تھا، کبھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، اپنے مرشد کو ایسے دیکھتا تھا، میرا تو بخار اتر جاتا تھا، سر درد ختم ہو جاتا تھا۔ سفر کا مارا ہوا آتا تھا لاہور میں، ایسے مرشد کو دیکھ لے، ایک جھلک بس دیکھ لیتا تھا، میری ساری تھکان اتر جاتی تھی۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی
میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جس گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ اور میرے ایمان کی حلاوت، ولایت کا نور ملتا ہے آپ کے دیکھنے سے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے حضوری نصیب ہوتی ہے، ہر رکن میں، ہر عمل میں میرا رب مجھے میرے عمل کا جواب دیتا ہے، اور وہ نماز کی حلاوت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ آپ ٹیلی فون پہ ہیلو ہیلو کرتے رہیں، اگلا بندہ بولے ہی نہ، آپ کہتے ہیں ہیلو آواز نہیں آ رہی، ہاں میں سن رہا ہوں، اچھا جی تو کرتے رہو، اچھا ادھر سے آواز آ رہی ہو نا، اچھا ٹھیک ہے، ہاں اوکے، اچھا آواز آ رہی ہو تو بات کا ایک ٹیمپو ہوتا ہے، بات کی ایک ترتیب، مزہ اور ہوتا ہے۔ ادھر سے کوئی آواز ہی نہ آئے، خاموش سن رہا، 1.5 گھنٹے کی کال پیکج لگائے بیٹھا ہے، جب بند کر کے رکھے گا کہہ رہا کام کا میں نے جخ مارا ہے۔ تو کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں، نور ملتا ہے ایک، دوسرا آپ کو دیکھنے سے مجھے تقویٰ ملتا ہے، میں گناہوں سے بچتا ہوں آپ کو دیکھنے سے، اور مجھے آپ کو جب میں دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھنے سے اللہ میری روزی اور رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس نور سے میرے دل کے اندر کی کساوت، غلاظت اور سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اور تقوی والوں کو میرا رب غیب سے پالتا ہے۔ امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ کو وہی بندہ آ کے روز دیکھتا تھا، صرف کہتا تھا مجھے دیکھنے سے ملتا ہے، اور واقعی ملتا ہے، واقعی ملتا ہے۔ نظر میں اگر عشق ہو، نظر میں اگر مستی ہو، اور نظر میں اگر خلوص ہے، تان کی نظر نہیں، طنز کی نظر نہیں، اعتراض کی نظر نہیں، شک کی نظر نہیں، میں نے تو زندگی میں اپنے مرشد کو دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے دل کو بھرا ہوا پایا ہے، جب بھی دیکھا ہے دل کو بھرا ہوا پایا ہے، پر طنز کی نظر نہ ہو، اعتراض کی نظر نہ ہو۔ دنیا میں ہوائیں فضائیں تو ہر درویش پہ اڑی ہیں، وہ نبی بھی، لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ قرآن کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، قرآن کو دیکھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے بلی سے دھیان سیکھا، بس بلی کو دیکھا دھیان سے بیٹھی ہے تو مجھے غیرت ہوئی، احساس ہوا کہ چوہے کی خاطر اتنا دھیان، اتنی توجہ، اور میں اللہ کی ذات کا اتنا دھیان بھی نہ کر سکا، روز میں مجھ میں فرق کیا ہوا؟ آپ دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں، زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں۔ تیسرا کلمہ درود پاک استغفار، 3 تسبیح دھیان والی کر کے دیکھ لیں، دھیان والے 3 تسبیح، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں، اور اللہ سے ملتا دیکھیں، اور جو دل میں مراد ہے اسی وقت نقد۔ 11 دن پورے 3 تسبیحات، ایک مقام ایک جگہ، زمان اور مکان کی قید، 11 دن پورے 3 تسبیحات، زبان اور مکان کی قید، زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو۔ آپ تو تسبیح خانے میں رہتے ہیں، آپ کو تو مل سکتا ہے، ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور 3 تسبیحات، درود شریف گن گن کے توجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ دانے پہ دانہ گر رہا، نہیں، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ ذکر کس کا؟ اور دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ 3 تسبیحات کر کے دیکھ،
ہاں صرف 11 دن کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، دیکھ تو صحیح ملتا کیا ہے 3 تسبیحات، زمان اور مکان کی قید کے ساتھ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، اور اس کو پڑھ دھیان کے ساتھ، 11 دن میں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 11 دن میں صبح شام ایک جگہ ہو ایک وقت ہو، 11 دن میں مراد رب دے دیتا ہے یا غیب سے کوئی راستے نکال دیتا ہے۔ ان تسبیحات پہ توجہ، تسبیحات پہ توجہ، دھیان، جو عمل دھیان سے کیا جائے گا، جو عمل دھیان سے کیا جائے گا، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی عمر پائی، ہر ہفتے ان کا درس ہوتا تھا، ہر ہفتے ان کا درس ہوتا تھا، اور ان کے درس میں آنے کی ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آنے کی 2 شرائط تھیں۔ کیا؟ 2 شرائط تھیں۔ پہلی شرط ان کے درس میں آنے کی یہ تھی کہ صاف ستھرے آئیں گے، چاہے پرانا کپڑا ہو یا نیا کپڑا ہو، خوشبو لگا کے صاف ستھرے آئیں گے، میلے کچیلے نہیں آئیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ صاف ستھرے آئیں گے، کپڑے پرانے ہیں کپڑے نئے ہیں پر صاف ہوں۔ ہمیں سے بعض لوگ گندگی کا نام سادگی رکھ لیتے ہیں۔ کیا رکھ لیتے ہیں؟ دیکھو لائٹ گئی تھی، فائدہ پا لیا، اب میری طرف دیکھو، جو نفع کمایا سویرے سویرے کما لیا، اب میری طرف دیکھو۔ ان کی شرط 2 چیزیں تھیں۔ کیا پہلی شرط کیا تھی؟ اور کن کی؟ حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی شرط یہ تھی کہ صاف ستھرا آنا ہے، صاف ستھرا آنا ہے، اور دوسری شرط یہ تھی میری محفل میں اتحیات کے بغیر نہیں بیٹھنا۔ یہ شرط تھی۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جیسے میں اتحیات میں بیٹھا ہوں، مجھے اس کی مشق کرائی، اب تو اس کی مشق کم ہو گئی، میری ختم ہی ہو گئی، کہ میری محفل میں ایسے بیٹھنے کی مشق کرو۔ اچھا یہ چیز مشق سے آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ آ جاتی ہے اتحیات کی شکل میں۔ اچھا یہ واحد شکل ایسی ہے جس میں نیند اور اونگ کے چانسز 99.99 کم ہے، توجہ دھیان یہ بہت زیادہ اس حالت میں۔ 2 شرطیں تھیں، ایک شرط کون سی ہیں؟ صاف ستھرا، اور ایک شرط یہ تھی، بس ان 2 شرطوں میں کہتے تھے میرے پاس آؤ۔ مدینے والے کے غلام صحابی تھے، لوگ آتے تھے جوک در جوک۔ پہلی شرط اس لیے کہ بعض چرواہے بدو دیہاتی اسی میلے کچیلی کیفیت میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے بیٹھنے سے پوری محفل میں ایک بدبو کی عفونت اٹھتی تھی۔ تو فرماتے تھے میری محفل کی پہلی شرط یہی ہے، اور دوسری شرط
دوسری شرط یہی ہے. اور پھر وہاں سے جو بندہ اٹھ کے جاتا تھا، اللہ اکبر، 7 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. 7 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، چراغ تلے اندھیرا. 7 سال دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئے. ہائے ہائے، بعد ایک ساغر نے ایک جام پلایا، اور پلایا ایسے کہ میں دھیان توجہ سے بیٹھا تھا، ایک جام پلایا، بس نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، سب کچھ وہاں کھوا اور کھلا اور گنوا کے یہاں آ بیٹھا ہوں. دل جگر تو سارا وہاں رکھ آیا ہوں، دل ہو تو کسی اور کو دوں. وہ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے ہاؤس فار رینٹ، گھر کرائے کے لیے خالی ہے، اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے ہارٹ فار رینٹ، دل کرائے کے لیے خالی ہے، کوئی حسینہ آئے اور خلا کے لیے. پھر بعض اوقات بعض لوگوں نے دل کے کوارٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کوارٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، چھوٹے چھوٹے کوارٹر سسٹم ہے نا. یہ تو حویلی ہے، اس حویلی کی پھر کوارٹر بنا لیتے ہیں. نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے محفل کے آداب یہ تھے، صاف ستھرے آؤ، اتحیات کی شکل میں بیٹھو، اور دھیان سے ان کی طرف دیکھو. دھونیاں ہوتی تھیں، عنبر ہوتا تھا، عود ہوتا تھا، خوشبوئیں ہوتی تھی ان کی محفل میں. ایسی بہترین محفل، شاہی محفل ہوتی تھی. اپنا بہت بڑا محل تھا، گھر تھا. اس دور میں 5000 درہم کی پوشاک پہنتے تھے. آج 5000 درہم جو ہے میرے خیال میں 85 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. دینار 5000 دینار کی پوشاک پہنتے تھے. اور ان کا یہ شرط تھا کہ بس بیٹھو اور میری طرف دیکھتے رہو. کیوں؟ فرماتے تھے یہ مدینے والے کی حدیث کا ادب ہے، اور جس نے ادب کیا اس نے پایا. جس نے ادب کیا اس نے پایا، اور بے ادب کبھی نہیں پائے گا. کبھی مسواک سے ہزاربند نہ ڈالا کریں. بعض اوقات ہزاربند ڈالنی نہیں ہوتی، مسواک سے ڈال لیتے ہیں، کبھی نہ ڈالا کریں. یہ میرے مدینے والے کی سنت ہے، ادا ہے، اس کا ایک ادب ہے. ایک دوسرا، قلم اور پین سے نہ ڈالا کریں. پین یہ وہ چیز ہے جس سے علم کے الفاظ نکلتے ہیں، اور جس سے علم نکلتا ہے. پین اور مسواک، یہ بہت ادب کا مقام ہے. دیکھنے سے زندگی کے روحیں ملتی ہیں، روحیں ملتی ہیں، اور اندر سے خیر منتقل ہوتی ہے، خیر منتقل ہوتی ہے. اگر آپ، صحیح بات ہے، اگر آپ روح کی دنیا کو پانا چاہتے ہیں نا، آج میری بات یاد رکھیے گا. آج 11واں روزہ ہے، دوسرے عشرے کی ابتدا ہے. تو دوسرے عشرے کی ابتدا میں آج صبح سویرے میرا ایک تحفہ، ایک نورانی لفظ، ایک نور، ایک حرف آج میرا یاد رکھ لیں. دیکھنے کی عبادت کو پالیں اور دیکھنے کے گناہ سے چھٹکارا حاصل کر لیں. دیکھنے کی عبادت کو پالیں، دیکھنے کی عبادت کو پالیں. کہ کس کو دیکھنا ہے اور کتنا جی بھر کے دیکھنا ہے، اور کہاں نہیں دیکھنا اور جی بھر کے نہیں دیکھنا.
یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ کس کو دیکھنا ہے اور جی بھر کے دیکھنا ہے۔ میاں بیوی کی مسکراہٹ کی نظروں میں جو رب کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، جو رزق، جو وسعت اور جو دل کا نور اور اندر کی رحمتیں، یہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا، بس وہ ساری دنیا کے پھر سب کچھ بھول جائے۔ تو آج کے بعد دیکھنے پہ نظر کے اوپر پہرے بٹھائیں کہ جہاں دیکھنا ہے اور جی بھر کے دیکھنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک شہزادی، لیکن سب کچھ اللہ کی راہوں میں دے دیا، غربت، تنگ دستی۔ اب یہ خلیفہ ہیں، گھر کی چھت کو لیپنا تھا، بارش سے ٹپکتی تھی، گارا بنا کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے۔ ایک بوڑھی مائی آئی کوئی فریاد لے کے، تو وہ باتیں بھی کرتی رہتی تھی، ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، بیٹی ایک نصیحت کرتی ہوں، میں پرانی ہنڈی ہوئی مائی ہوں، یہ جو تیرا غلام ہے نا، اس کی ذرا نظر خیال کرنا، اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تیرا غلام گارا بنا رہے تھے، اور بار بار اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا، بیٹی یہ تیرا جو غلام ہے نا، اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، میں بھی ہنڈی ہوئی مائیا، بڑی پرانی، دنیا جہان کی ساری اونچ نیچ دیکھ کے دیکھتی ہوں، اس غلام کا خیال کرنا۔ اور نے کہا، ماں یہی غلام تو امیر المومنین ہے۔ اگر نظر کو سمجھ لینا، ولایت کے اعلی درجہ، کمال، روحانیت اور رزق کی وسعت نظروں میں پڑی ہے۔ میں منبر پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رزق کی وسعت اور برکت اور دل کی دنیا کی آبادی اور من کی دنیا کا پھلنا پھولنا اور نور، روحانیت، خوشبو، یہ نظروں میں پڑی ہے، نظروں میں۔ جہاں دیکھنا ہے جی بھر کے دیکھ، جہاں نہیں دیکھنا جی بھر کے نہ دیکھ، جی بھر کے نہ دیکھ، جی بھر کے نہ دیکھ۔ رب تیرے لیے وہ غیب سے خیر کے دروازے، برکت کے دروازے کھولے گا تو گمان نہیں کر سکتا۔ اس نظروں کی قیمت کو سمجھ لینا، نظروں کی قیمت کو اور نظروں کی طاقت کو اور نظروں کی تاثیر کو۔ میں کہتا ہوں ہم تڑپ جائیں۔ بعض اوقات بکری سے ایسی محبت ہوتی ہے، بکری کو دیکھے بغیر، گائے سے، بھینس سے، اونٹ سے، مرغے سے، تیتر سے، بٹیر سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، بہت محبت ہوتی۔ میں نام نہیں لیتا، ایک دربار کے بہت بڑے مخدوم سے گدی نشین بڑی سی گاڑی پہ جا رہے تھے، ایک کتی تھی بہت بڑی، کھوتے جتنی، گدے جتنی بڑی کتی، ہو گئی بوڑھی، اب فقیر دی کتی، اب وہ کھلائے کہاں سے، اس کی غذا تھی، وہ کہیں چھوڑنے جا رہا تھا، جان چھڑوانے جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا نا کتی ہے، دیکھا بس، ہلو گاڑی روک جلدی کر۔ اس نے دیکھا نا کہ وہ اتر رہے ہیں، سمجھ گیا، اس نے کہا کتی کہاں لے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فقیر دی کتی ہے، یہ تو روزی ہے، یہی تو میری روزی ہے۔ تو چھوڑ اس بات کو، بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی مہربانی کرو، بس اب یہ میری روزی ہے، پکا ہو گیا۔ دیکھا نا،
آخر کار آسٹریلین گائے جو 20 کلو صبح 20 کلو شام دودھ دیتی تھی، اس کے بدلے میں کتی کا سودا ہوا. اس کے بدلے میں کتی کا سودا ہوا. اور پھر وہ کیا ہوتا تھا؟ کتی سامنے بندی رہتی تھی، نوکر خدمت کرتے رہتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. رب تیری میری نظریں حلال پہ لگا دے، دعا مانگ، کہیں حرام پہ نہ لگا دے. کتی کا دیکھنا حرام ہے، حرام کا دیکھنا بھی حرام ہے. اللہ میری آپ کی نظریں حلال کے لیے قبول کر لے. مولا میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما. مولا میری نظروں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما. مولا میرے بولوں کو اپنی شفقت اور اپنے نور اور اپنے ذکر کے لیے قبول فرما. مولا یہ تیری قبولیت ہے. میرے قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بول بولتے نہیں بلوائے جاتے ہیں، نظریں دیکھتے نہیں دکھائے جاتے ہیں. مولا قبول فرما، مولا قبول فرما. ان نظروں کے سودے اگر کر لینا، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ نیٹ ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہے، چاہے وہ گھر سے باہر ہے، چاہے وہ بازار ہے، جہاں دیکھنا ہے جی بھر کے دیکھ، اور ایک دفعہ دیکھ اور پھر دیکھ، اور دل کے پیالے کو بھر لے. اور جہاں نہیں دیکھنا وہاں جی بھر کے نہ دیکھ، پھر دیکھ رب تجھے نہ دے تو بات ہی اور ہے. نور ملتا ہے، روح ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، رزق کے برتن کھلتے ہیں، رزق کے برتن، اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور خیروں کے دروازے کھلتے ہیں، اور عافیتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور شفقتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور اللہ غیب سے سارا نظام ایسے کر دیتا ہے. اس کے موافق صرف نظر کی وجہ سے، صرف نظر کی وجہ سے. ایوب علیہ السلام 14 یا 16 سال ایسی بیماری میں مبتلا رہے کہ شہر والوں نے نکال دیا. بدن میں کیڑے تھے اور بدن عجیب و غریب رب نے آزمائش دی، صرف زبان تھی. اور فرماتے تھے صبح میرا رب مجھے جلوہ دکھاتا تھا، ایسے پردے ہٹ جاتے تھے، براہ راست میں اللہ کا دیدار کرتا تھا، اور میرا اللہ کہتا تھا ایوب کیا حال ہے. بس وہ ایک جلوہ ہوتا تھا، میں دیکھ لیتا تھا، سارے دن کے غم بھول اور اسی نشے میں چور رہتا تھا. پھر شام کا انتظار، شام کو میرا رب سارے پردے ہٹا کے کہتا تھا ایوب کیا حال ہے، اور رات ساری پھر اسی چور میں نشے میں گزر جاتی تھی. یاد رکھنا اگر دین کی راہوں پہ یہ نقطہ میرا لکھ لو، اگر روح کی راہوں پہ چل رہے، دین کی راہوں پہ چل رہے، عشق کی راہوں پہ چل رہے، اور مدینے والے کی غلامی پہ راہوں پہ چل رہے، اور چلتے ہوئے اگر کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی روگ، کوئی تکلیف، کوئی الجھن، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ اگر ہے تو سمجھ لو کہ اس پہ راضی ہے، اور اس پہ ہر نظر پہ تمہیں جلوے دکھا رہا ہے. لوگوں کی باتوں پہ نہ آنا، کیا ملا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کتنے مسئلے حل ہوئے ہیں، نہ کرنا. کہنا اس دکھ، اس روگ، اس تکلیف پہ میرا رب صبح شام میرا حال پوچھ رہا، میرے کان سونے نہ سنے، میں رب کی نظر میں ہوں، اس کی شفقت میں ہوں. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا، غور سے سنو، ذرا غور سے سنیں. ایک بات اور بھی، بیماری ہے، تکلیف ہے، قرضہ ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، اور یہ اللہ کی راہوں سے ہٹ گیا ہے، سمجھ لو صبح شام رب کی نظر میں نہیں ہے. قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اور یہ صبح شام دن رات کریم کی راہوں پہ لگا ہے، سمجھ لو نظر میں بھی ہے، شفقت میں بھی ہے، راحت میں بھی ہے، رحمت میں بھی ہے، اور صبح شام پوچھتا بھی ہے. اگر نہ پوچھتا تو اپنے دروازے پہ نہ آنے دیتا. جو آنے دیا ہے، غور سے سنا،
جو آنے دیا ہے معلوم ہوا اپنا سمجھا تو آنے دیا ہے، اور اپنا سمجھ کے جانتا ہے اس کو تکلیف ہے، اس کے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اس کے قرضے ہیں، اس کی بیماری ہے، اس کا دکھ ہے، اس کی تکلیف ہے، وہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی کہتا ہے میری راہوں میں لگائے رکھو، میرا ہے۔ اور بعض اوقات فرشتے کہتے ہیں مولا دکھیارا ہے، مانگتا ہے آپ دے دیں، اللہ کہتا ہے چپ کرو، اگر دے دیا پھر مانگنا چھوڑ دے گا۔ منگتا اچھا لگتا ہے، بھکاری اچھا لگتا ہے، اور اگر تکلیف آئی اور پریشانی آئی اور دکھ آیا اور غم آیا دنیا کا کوئی بھی، اور اپنی راہوں سے ہٹ گیا اور دنیا کی راہوں کی دلدلوں میں چلا گیا، فرمایا اپنا نہیں تھا، اپنا تھا تو بلا لیتا، اپنا نہیں تھا، الفت محبت نہیں ہے، یہ زیادہ خطرے میں ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور جو اپنا ہے اس کے مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے، اور جو غیر ہے اگر اس کو دولت مل گئی ہے تو خطرے میں سمجھ، کیسے؟ جیسے کہ دانہ بہت زیادہ ہو، پرندہ آئے دانہ کھاتے ہوئے، جال نظر نہیں آتا، دانہ نظر آتا ہے، جال اور دانہ نظر آتا ہے، کسی وقت ایسی جال میں پھنسے گا پھر نکل نہیں سکے گا۔ اپنی نظروں کے رازوں کو سمجھیں، نظروں کے رازوں کو سمجھیں، نظروں کے اندر کائنات ہے۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ سمجھتے ہی نہیں کہ نظروں میں ہے کیا، جہاں نہیں دیکھنا جی بھر کے نہ دیکھ، جہاں دیکھنا ہے جی بھر کے دیکھ، تیرا دل کا برتن بھر جائے گا، تیری من کی پیاس بجھ جائے گی، تیرے انگ انگ میں نور اتر جائے گا، تیری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، تیری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں ہو جائیں گے۔ نظروں پہ محنت کریں۔ میں بھی بڑا محتاج ہوں، اپنا سبق بیٹھ کے سناتا ہوں، میرا ہی پکا ہو جائے۔ نظروں پہ محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں۔ میں نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں محنت کریں، یہ محنت کرنے سے چیز آئے گی، اور اگر نظروں پہ محنت پا لی بس مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گیا۔ نظروں پہ محنت کریں۔ یہ نقطہ بڑا چھوٹا، اس کی طاقت بہت زیادہ، یہ عمل بڑا چھوٹا، اس کی تاثیر بہت زیادہ۔ اس سے اللہ سے مانگیں بھی صحیح، گڑ گڑائیں بھی صحیح، اور محنت بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور اس محنت اور کوشش پہ دنیا آخرت کے خزانے رب کھول کے دکھا دیتا ہے، اور دنیا آخرت کی راہیں رب دکھا دیتا ہے، جتا دیتا ہے، اور پھر دنیا میں جنت کے مزے بھی دے دیتا ہے۔ اب ہم نظریں بند کریں گے، توجہ دھیان سے اس کریم کا نام لیں گے، بڑی الجاہت سے، بڑے عشق سے، بڑے جذبے سے، بڑے دل کے درد سے، اندر کی گہرائیوں سے، سوز اور ساز سے، اس کو ترس آ جائے، اس کو رحم آ جائے، اور پھر اس کے بعد مراقبے کے نام پہ نظریں بند کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اللہ اللہ کہہ رہا، نور میرے دل پہ آ رہا۔
اس کیفیت کے ساتھ ذکر اور اس کیفیت کے ساتھ مراقبہ، اور آج کے بعد سارا دن اور آج کے بعد ساری زندگی ان نظروں پہ محنت کرنی ہے جی بھر کے، ٹھیک، محنت کرنی ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھتا ہوا دیکھیں تو اس پہ بدگمانی نہیں کرنی، اس پہ اعتراض نہیں کرنا۔ افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔